بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بصیرت میڈیا کے معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر دین کی ایک نہایت اہم اور ایمان کو تازہ کر دینے والی بات آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین کو، آپ کی اولاد کو اور آپ سے وابستہ تمام لوگوں کو ایمان، صحت، عافیت، سکون، حلال رزق اور اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کبھی خوشی آتی ہے، کبھی غم آتا ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے اور کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہر طرف سے راستے بند ہو گئے ہیں۔ کبھی روزگار کا مسئلہ انسان کو پریشان کرتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، کبھی اولاد کے بارے میں فکر لاحق ہو جاتی ہے، کبھی رشتوں کے معاملات میں رکاوٹیں آتی ہیں، کبھی گھر کے اندر جھگڑے اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی انسان کسی بیماری یا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسی جائز حاجت ہوتی ہے جس کے لیے انسان برسوں دعا کرتا رہتا ہے لیکن ابھی تک اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں انسان کبھی کبھی بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر میں کس کے پاس جاؤں، میری بات کون سنے گا، میری مشکل کون حل کرے گا، میرے آنسو کون دیکھے گا، میرے دل کی کیفیت کون سمجھے گا۔ لیکن میرے عزیزو، ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہی ہے کہ وہ کبھی حقیقت میں اکیلا نہیں ہوتا۔ اگر پوری کائنات کے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ رب العالمین کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اگر دنیا کے لوگ جواب دینے سے انکار کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ بندے کی پکار سنتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے اور جب بندہ اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا سنتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو ایک پریشان انسان کو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو مایوس دل میں امید پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو کمزور انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو کسی جادوئی نسخے، کسی غیر شرعی عمل یا کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں جس سے ہم یہ دعویٰ کریں کہ بس اتنی مرتبہ پڑھ لیا اور دنیا کی ہر مشکل فوراً ختم ہو جائے گی، بلکہ آج ہم قرآن مجید کی ایک عظیم سورت سورہ فاتحہ کی عظمت، اس کی برکت، اس کے پیغام، دعا کے ساتھ اس کے تعلق اور اسے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اسے ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اس کی رحمت کا ذکر بھی ہے، اس کی بادشاہت کا اعتراف بھی ہے، عبادت کا اقرار بھی ہے، مدد مانگنے کا اعلان بھی ہے اور سیدھے راستے کی دعا بھی ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ بے حد مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حقیقت بیان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہی وہ جملہ ہے جسے اگر انسان دل سے سمجھ لے تو اس کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم اپنی اصل امید کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ سے۔ ہم اپنی مشکل کا آخری حل کس کے اختیار میں سمجھتے ہیں؟ اللہ کے اختیار میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے جائز اسباب چھوڑ دیے جائیں، نہیں، اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ بیمار ہوں تو علاج کریں، روزگار چاہیے تو کوشش کریں، قرض ہے تو اسے ادا کرنے کی منصوبہ بندی کریں، رشتے کا مسئلہ ہے تو مناسب لوگوں سے مشورہ کریں، گھر میں اختلاف ہے تو اصلاح کی کوشش کریں، لیکن دل کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ یہی توکل ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہی تربیت دیتی ہے کہ انسان کوشش بھی کرے اور اپنے رب سے مدد بھی مانگے۔
میرے محترم ناظرین، سورہ فاتحہ کی ایک بہت اہم خصوصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے دم اور رقیے کے طور پر بھی استعمال کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو برقرار رکھا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایک شخص پر دم کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو درست قرار دیا۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم برکت رکھی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شفا دینے والا سورہ فاتحہ کے الفاظ خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، لیکن مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی جائز حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں تعداد میں پڑھنے سے ہر حال میں ہر حاجت پوری ہوگی۔ دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ کبھی اللہ وہی چیز عطا فرماتا ہے جو ہم مانگتے ہیں، کبھی اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے، کبھی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور کبھی آخرت کے لیے اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے والا کبھی مایوس نہ ہو۔ اب آئیے ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح پڑھیں؟ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ 5 وقت کی نماز مسلمان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ صرف وظیفے تلاش کرنا اور فرض نمازوں کو چھوڑ دینا درست طریقہ نہیں۔ اگر ہم اللہ سے مدد مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے فرض احکام کی پابندی کی کوشش کریں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کرنے کی کوشش کریں۔ کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگیں۔ حرام کمائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اپنے کھانے پینے، کاروبار، لین دین اور معاملات میں حلال و حرام کا خیال رکھیں۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی اور بد کلامی سے بچائیں۔ دل کو حسد اور تکبر سے پاک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اصل روحانی اصلاح صرف الفاظ کی تکرار کا نام نہیں بلکہ انسان کے کردار اور زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بدلنے کا نام بھی ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے لیکن لوگوں پر ظلم کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے، والدین کو تکلیف دیتا ہے اور دوسروں کے حقوق دباتا ہے تو اسے اپنے عمل اور کردار کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن صرف زبان سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن زندگی بدلنے کے لیے آیا ہے۔ اب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو جلدی جلدی الفاظ ادا کرنے کے بجائے اس کے معنی سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہوئے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میرا رب ہی میری پرورش کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے سوچیں کہ میرا رب مجھ پر بے حد مہربان ہے۔ مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے آخرت کو یاد کریں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہوئے اپنے دل میں یہ عہد تازہ کریں کہ میں عبادت صرف اللہ کی کروں گا اور مدد کے لیے اصل بھروسہ بھی اسی پر رکھوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے اللہ سے صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگیں بلکہ سب سے پہلے سیدھا راستہ مانگیں، کیونکہ اگر انسان کو دنیا کی دولت مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے تو اس دولت کا کیا فائدہ؟ اگر انسان کو کامیابی مل جائے لیکن اللہ کی رضا نہ ملے تو ایسی کامیابی کس کام کی؟ اگر انسان کے پاس بہت مال ہو لیکن دل میں سکون نہ ہو تو وہ مال اسے سکون نہیں دے سکتا۔ اس لیے سب سے بڑی دعا ہدایت، ایمان اور اللہ کی رضا کی دعا ہے۔ اب ایک اور اہم بات عرض کرتا ہوں۔ بعض اوقات سوشل میڈیا پر سورہ فاتحہ کے حوالے سے مختلف تعدادیں اور خاص طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً 41 مرتبہ پڑھیں، فلاں آیت 21 مرتبہ دہرائیں، اتنے دن تک مسلسل پڑھیں تو فلاں نتیجہ لازماً ملے گا۔ اگر کوئی شخص اسے محض اپنی ذاتی معمول کی تلاوت اور دعا کے طور پر کرتا ہے تو اسے اللہ سے دعا کرنے کی اجازت ہے، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث سے ثابت شدہ خاص وظیفہ یا ایسا یقینی نسخہ قرار دینا درست نہیں جس کا نتیجہ ہر شخص کے لیے لازماً ایک جیسا ہو۔
دین میں جو چیز سنت سے ثابت ہو اسے سنت کہیں، جو قرآن سے ثابت ہو اسے قرآن کا حکم کہیں، اور جو کسی بزرگ یا عالم کا ذاتی تجربہ ہو اسے تجربہ ہی کہیں۔ یہی احتیاط دین کی حفاظت بھی ہے اور ہماری اپنی حفاظت بھی۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر کو سورہ فاتحہ کے شروع کے ساتھ ملا کر پڑھنے کو کسی خاص روحانی راز یا تاثیر میں کئی گنا اضافہ کرنے والا عمل سمجھنا بھی درست نہیں، جب تک اس کی معتبر شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت صحیح تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ کیجیے، یہی کافی ہے۔ اگر تجوید کا مسئلہ ہو تو کسی مستند قاری یا عالم سے سیکھیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کسی جائز حاجت کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کر کے پاکیزہ جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں۔ قبلہ رخ ہونا اچھی بات ہے، لیکن ہر دعا کے لیے اسے لازمی شرط نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے بندے کی دعا سننے پر قادر ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور اپنی جائز حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اپنے الفاظ میں دعا کریں، اللہ سے اپنے دل کی بات کریں۔ اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے تو کہیں اے اللہ مجھے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اگر قرض ہے تو کہیں اے اللہ میرے لیے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما۔ اگر بیماری ہے تو کہیں اے اللہ مجھے شفا عطا فرما اور میرے لیے بہترین علاج کا راستہ کھول دے۔ اگر اولاد کی فکر ہے تو کہیں اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور میری اولاد کی حفاظت فرما۔ اگر گھر میں اختلاف ہے تو کہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما، ہمارے اختلافات دور فرما اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اگر کسی جائز رشتے کی خواہش ہے تو اللہ سے خیر مانگیں اور ساتھ مناسب دنیاوی کوشش بھی کریں۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو صرف وظیفے پر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے کاروبار کا جائزہ لیں، ماہر لوگوں سے مشورہ کریں، غیر ضروری اخراجات کم کریں اور حلال راستہ اختیار کریں۔ یہی دین کا متوازن طریقہ ہے۔ میرے عزیزو، تہجد کے وقت بھی دعا کا خاص اہتمام کریں۔ رات کی خاموشی میں جب لوگ سو رہے ہوں، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے رب سے بات کرے تو دل پر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ 2 رکعت پڑھ کر یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ ہر حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ ہم عبادت اللہ کے لیے کرتے ہیں اور دعا اللہ سے امید کے ساتھ کرتے ہیں، نتیجہ اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی بندگی ہے، یہی توکل ہے، یہی ایمان کی خوبصورتی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی انسان دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہاں ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری دعا کا جواب کس شکل میں آیا۔ ہو سکتا ہے ہم جس مصیبت سے بچ گئے ہوں وہ اسی دعا کا نتیجہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بڑی آزمائش کو ہم سے دور کر دیا ہو سکتا ہے ہماری مطلوبہ چیز ہمارے حق میں اچھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچا لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دعا کا اجر آخرت میں محفوظ فرما رہا ہو۔ اس لیے دعا چھوڑ دینا مسلمان کا طریقہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، لیکن صبر کے ساتھ مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں، عاجزی کے ساتھ مانگیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم ناظرین، ایک اور بہت اہم بات، اگر کوئی بیماری ہے تو قرآن کی تلاوت اور دعا کے ساتھ طبی علاج بھی ضرور کروائیں۔ اسلام علاج سے منع نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کسی کو ذہنی یا جذباتی پریشانی ہے تو دعا کے ساتھ اپنے قابل اعتماد اہل خانہ، عالم دین، ماہر صحت یا متعلقہ ماہر سے مناسب مدد لینا بھی درست ہے۔ ہر مسئلے کو جادو، جنات یا بندش قرار دینا مناسب نہیں۔ بعض اوقات جسمانی بیماری کو ہم روحانی مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، کبھی گھریلو اختلاف کو جادو سمجھ لیتے ہیں، کبھی کاروباری نقصان کو کسی دشمن کی سازش سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح انسان اصل مسئلے کا حل تلاش کرنے کے بجائے مزید خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اس لیے قرآن و سنت سے ثابت اذکار پڑھیں، اللہ سے پناہ مانگیں، لیکن بے بنیاد دعووں، ڈرانے والے عاملوں اور غیر شرعی طریقوں سے بچیں۔ سورہ فاتحہ کا اصل پیغام خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رب کون ہے، ہم کس کے بندے ہیں اور ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی پیدا کرے تو اسے صرف حاجت کے وقت نہ پڑھیں، روزانہ قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں، صرف یہ نہ دیکھیں کہ بچہ کتنی جلدی ناظرہ مکمل کر رہا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ قرآن سے کیا سیکھ رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کامیاب ہو تو صرف دنیاوی تعلیم کافی نہیں، دینی تربیت بھی ضروری ہے۔ بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، استاد یا تاجر بنانا اچھی بات ہے، لیکن اسے اچھا انسان، سچا مسلمان، والدین کا فرما بردار، دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا اور اللہ سے تعلق رکھنے والا انسان بنانا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں تعلیم بڑھ رہی ہے، لیکن اگر تربیت کم ہو جائے تو مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے بچے بہت کم جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ نہیں جانتے کہ والدین سے کیسے بات کرنی ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، جھوٹ کیوں برا ہے، حرام کمائی کیوں نقصان دہ ہے، غیبت کیوں گناہ ہے، نماز کیوں ضروری ہے اور اللہ سے تعلق کیوں ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کو صرف گھر کی الماری میں رکھنے کے بجائے گھر کی زندگی میں لے کر آئیں۔ جب گھر میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو بچوں کو اس کے معنی سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ الحمدللہ مطلب کیا ہے، انہیں بتائیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے، انہیں بتائیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور اسی سے مدد کیوں مانگتے ہیں۔ اس طرح قرآن ہماری نسلوں کی تربیت کرے گا۔ میرے عزیزو، اگر آپ آج کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں تو سب سے پہلے مایوسی کو اپنے دل سے نکالیں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں، توبہ کریں، قرآن پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور اپنے رب سے دعا کریں۔ پھر جائز دنیاوی اسباب بھی اختیار کریں۔ اگر روزگار نہیں تو تلاش کریں، اگر کاروبار میں نقصان ہے تو مشورہ کریں، اگر قرض ہے تو منصوبہ بنائیں، اگر بیماری ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں، اگر گھریلو مسئلہ ہے تو حکمت کے ساتھ گفتگو کریں، اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو مناسب لوگوں سے مشورہ کریں، اگر اولاد کا مسئلہ ہے تو تربیت اور دعا دونوں پر توجہ دیں، یعنی دعا اور کوشش دونوں ساتھ لے کر چلیں۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے وقت اپنے الفاظ میں مانگنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ عربی کے الفاظ نہ جانتے ہوں تب بھی اللہ آپ کی زبان سمجھتا ہے۔ آپ اردو میں دعا کریں، اپنی مادری زبان میں دعا کریں، اپنے دل کی زبان میں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں محتاج ہوں تو بے نیاز ہے، میں نہیں جانتا تو سب کچھ جانتا ہے، میں راستہ نہیں دیکھ پا رہا ہوں، تو میرے لیے راستہ پیدا فرما۔ میرے رب، اگر میری مانگی ہوئی چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں تو مجھے اس سے بچا کر میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ یہ دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، کیونکہ اس میں اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی حکمت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہماری مرضی کی شکل میں نہیں آتی۔ کبھی انسان کسی چیز کو اپنے لیے کامیابی سمجھتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں اس کا نقصان ہے۔ کبھی انسان کسی رشتے کے لیے بہت بے چین ہوتا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں خیر نہیں تھی۔ کبھی انسان کسی کاروبار کو چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایک بڑے نقصان سے بچانے کے لیے راستہ بدل دیتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ اللہ پر اعتماد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیے، استخارہ کیجیے، مشورہ کیجیے، اور پھر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر کریں اس پر اطمینان رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے محترم سامعین، سورہ فاتحہ ہمیں صرف حاجت مانگنا نہیں سکھاتی بلکہ زندگی گزارنا سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں شکر سکھاتی ہے، رحم سکھاتی ہے، آخرت یاد دلاتی ہے، عبادت کی حقیقت بتاتی ہے،
اللہ پر توکل سکھاتی ہے اور سیدھے راستے کی دعا سکھاتی ہے۔ اگر ہم واقعی سورہ فاتحہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ زبان کہے ایاک نعبد اور زندگی بھی اللہ کی بندگی میں گزرے۔ زبان کہے ایاک نستعین اور مشکل وقت میں بھی اللہ سے تعلق قائم رہے۔ زبان کہے اہدنا الصراط المستقیم اور ہم واقعی سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہی سورہ فاتحہ کا اصل اثر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اس وقت کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں تو اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ رات کے کسی وقت خاموشی سے اپنے رب کے سامنے بیٹھ جائیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اگر تہجد کا وقت ہو تو تہجد ادا کریں، سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں اور پھر اپنے رب سے دعا کریں۔ اگر آنکھ سے آنسو آ جائیں تو انہیں نہ روکیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ اللہ سے مانگنا خود ایک عبادت ہے۔ دعا کا وقت کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا شکست نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جب دعا کریں تو صرف اپنے لیے نہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی دعا کریں، بیماروں کے لیے دعا کریں، مقروض لوگوں کے لیے دعا کریں، پریشان حال لوگوں کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ شاید آپ کی ایک دعا کسی دوسرے مسلمان کی زندگی میں آسانی کا سبب بن جائے۔ آخر میں اپنے تمام ناظرین سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کو صرف وظیفہ سمجھ کر نہ پڑھیں، قرآن کو ہدایت سمجھ کر پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کو صرف حاجت پوری کرنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، اسے اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ سے مانگیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، حلال راستہ اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، والدین کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کو دعا اور رقیہ کے طور پر پڑھتے ہیں تو اللہ سے شفا اور خیر کی امید رکھیں، لیکن کسی مخصوص تعداد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کریں جب تک اس کی معتبر دلیل موجود نہ ہو، اور نہ ہی کسی عمل کے بارے میں یہ کہیں کہ اس سے لازماً ہر حاجت ہر ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے گا، جس وقت چاہے گا اور جس شکل میں چاہے گا اپنے بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے گا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابند بنا، ہمیں قرآن سے سچا تعلق عطا فرما، سورہ فاتحہ کے پیغام کو ہماری زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا کرنے ہونے کے اسباب پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جن کے گھروں میں اختلاف ہے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما، جن کے بچوں میں تربیت کی کمی ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو لوگ جائز رشتے کے منتظر ہیں ان کے لیے خیر والا فیصلہ فرما، جو لوگ روزگار کی تلاش میں ہیں ان کے لیے حلال اور باعزت روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جو حیات ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما، ہمارے گھروں کو قرآن، نماز، ذکر، محبت، سکون اور برکت والا گھر بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں حرام سے بچا، حلال پر قناعت عطا فرما، ہماری زبان کو سچ کا عادی بنا، ہمارے دلوں کو حسد اور تکبر سے پاک فرما، ہمیں لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنا اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، ہماری ہر جائز دعا کو اپنے علم و حکمت کے مطابق قبول فرما، جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، اور جو ہمارے حق میں نقصان دہ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، اور ہمارے لیے اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر والوں اور ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو قرآن، دعا اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کی کوئی بات آگے پہنچاتے وقت اس کی صحت کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کے تک حکمت اور خیرخواہی کے ساتھ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے بصیرت میڈیا کے اس پروگرام کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔